بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح انسان کی طبعی، فطری اور سماجی ضرورت ہے۔ بے نکاح رہ کر جنسی خواہش پورا کرنا یہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا کام ہے۔ جانوروں میں نکاح کا سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے مرد پر عورت کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ مرد عورت کے خرچے پانی، رہنے سہنے، کپڑے لتے کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مرد توانا، قوی ہے، مالدار ہے، وہ کئی عورتوں کو گھر مکان خرچہ اکیلے دم پہ اٹھا سکتا ہے، تو ایسے مردوں کے لیے اسلام نے نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دی ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر کے 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں لا کر ان کو کفالت کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کرے، خرچہ پانی، نکاح مکان سب ان کو دے۔ تو اس طرح نکاح کرنے سے وہ کفالت میں آ جاتی ہیں۔ آپ کہیں کہ بغیر نکاح کی ان کی کفالت کرتا رہے، تو دیکھیے جب بغیر نکاح کے کوئی بیوی کوئی شخص ہوگا تو کفالت واجب نہیں ہوتی، ذمہ داری نہیں آتی، کبھی کفالت کرے چاہے نہ کرے، لیکن جب بیوی بن جانے کے بعد کفالت ذمے میں شوہر کے آ جاتی ہے۔ اس لیے نکاح کا طریقہ رکھا گیا۔ اور دوسری طرف مرد کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی بعض دفعہ ہوں۔ کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ عورتوں کو جو ہر ماہ پیش آنے والی ماہواری ہے اور جو حمل کے زمانے ہوتا ہے، تو یہ مرد کے لیے جنسی تسکین کے لیے رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے، یہ مناسب موقع نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک سے زائد بیوی ہونے کی صورت میں مرد کو جنسی تسکین کے لیے ادھر ادھر سوچنا نہیں پڑے گا، دوسری بیوی موجود ہوگی، یا صبر کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، نفس کو نہیں مارنا پڑے گا، جائز ذریعہ اس کے سامنے کھلا رہے گا، اور عورتوں کو بھی یہ کفالت ہوتی رہے گی۔ اس لیے اسلام نے بڑی حکمت و مصلحت سے ایک مرد کو کئی نکاح کرنے کی اجازت دی۔ ہاں، اس کے لیے کچھ شرائط لگائے ہیں کہ کسی عورت پر کوئی ظلم نہ ہونے پائے، کوئی جو ہے ایک سے زائد بیوی رکھنے کی صورت میں کوئی بیوی جو ہے مظلوم نہ بننے پائے۔ اس لیے قرآن نے انصاف، مساوات کی شرطیں لگائی ہیں۔ فقہ میں مستقل اس کے احکام ہیں کہ اگر آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھے تو اس کے لیے کیا پابندیاں ہیں۔ اب ایک سے زیادہ بیوی رکھنے میں زمانے جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس کی حد بندی ہی نہیں تھی۔ زمانے جاہلیت میں یا اسلام سے پہلے کہ دوسرے مذہبوں کے اندر بھی یہ تھا کہ بغیر تحدید کے جتنی چاہیں عورتیں، 100 عورتیں، 50 بیویاں، 40 نکاح میں جو ہے لوگ رکھ کر لیتے تھے۔ تو اسلام نے اس کو جا کے محدود کر دیا کہ 4 سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، 4 تک محدود کر دیا۔ اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، ہمیں آگے جو بات کہنی ہے وہ رہ جائے گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس کتاب میں اس کی حکمت کو کہ 4 تک کیوں محدود کر دیا اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو بات تھی کہ مرد کو ایک سے زائد نکاح کی اجازت کیوں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل سوال کی طرف۔ اصل سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو کئی مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ ایک سے زیادہ سے نکاح کیوں نہیں اس کا ہو سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک عورت کے کئی خاوند ہونا عورت کے لیے نعمت نہیں، بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ اس لیے کہ کئی خاوند ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے کئی حاکم اس کے بنا دیے۔ ایک محکوم کے جتنے زیادہ حاکم ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ محکوم ذلیل اور پریشان ہوگا۔ اس عورت کا سارے شوہروں کی خدمت بجا لانا، سارے شوہروں کو خوش رکھنا، یہ کتنا بڑا مشکل کام اس کے لیے ہوگا۔ پھر اس عورت کی جو 4 شوہر ہوں گے وہ الگ الگ محلے میں ہیں، الگ الگ مکان میں ہیں، الگ الگ شہروں میں ہیں، تو یہ بیچاری اپنا گھر کس کو سمجھے گی؟ اور یہ اس کے کئی گھر ہو کر کے بیچاری بے گھر ہوگی، اور وہ جو ہے ملازماؤں کے طریقے سے کئی گھر جا کر کے سب کام نپٹائے، اپنے شوہروں کو خوش کرے۔ پھر اس میں جو کئی شوہر ہونے کی وجہ سے جو رشا کشی ہوگی، ایک شوہر کا حکم کچھ ہوگا، دوسرے شوہر کا حکم کچھ ہوگا، تو وہ کس کا حکم بجا لائے گی؟ شوہر کی اطاعت کس طرح کرے گی سارے شوہروں کی؟ اور پھر اس کے نتیجے میں جو شوہروں میں جو دشمنی پیدا ہوگی، قتل و غارت گری تک کی نوبتیں آئیں گی، وہ بیان سے باہر ہے۔ پھر بیوی کے اولاد کے حصول کے مسئلے میں کھڑا ہوگا کہ جو ہے جب بچہ اگر ٹھہر گیا تو وہ بچہ کس کا کہلائے؟ اب آپ کہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے طے کر لیا جائے گا صاحب، کہ جس سے ڈی این اے ٹیسٹ مل رہا ہوگا اس کا شوہر مانا، اس کا بچہ مانا جائے گا۔ لیکن یہ تو ہوگا کہ اولاد کی طلب پہلے کون کرے؟ اس میں کہ پہلے میری اولاد ہونی چاہیے، کوئی دوسرے پہلے میری اولاد ہوگی، تم جو ہے اولاد والی بات نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ پابندیاں کون لگائے گا؟ مثلا صحبت کرنے سے اگر بچہ ٹھہرتا ہے تو پہلا شوہر کہہ رہا ہے میں اپنا بچہ ٹھہرواؤں گا، دوسرا کہہ رہا ہے میں اپنا بچہ ٹھہرواؤں گا، تو بعد میں مسئلہ کھڑا ہوگا کہ وہ بچہ کس کا بنا، یہ تو بعد میں کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ بچہ ٹھہرنے والی بات کیا ایک ہی کھیت میں سارے لوگ پانی ڈالیں گے اپنا؟ اسلام تو کہتا ہے کہ جس کھیت میں
بیج کسی کا پڑا ہوا ہے، اب دوسرا آدمی اس کو سیراب نہیں کر سکتا، لہذا ایک بچہ جس کا ٹھہر گیا ہے اب اسی سے دوسرے لوگ صحبت کر کے اس کے بچے میں دخل اندازی کے پھر اور بھی مسائل کھڑے ہوں گے۔ بھائی اس کو اگر حیض کا زمانہ آ رہا ہے تو حیض کا وقت شوہر کہتا میرے یہاں مت گزارو، دوسرا شوہر کہتا میرے یہاں مت گزارو، اب یہ بیچاری 4 شوہر ہے اور کوئی شوہر اس کو جو حیض کے زمانے میں رکھنے کو تیار نہیں۔ یا یہ کہ مثلا اگر بچہ ٹھہر گیا تو حمل کے زمانے میں صحبت کرنا منع ہوگا، اب وہ کہے گا تم نے کیوں بچہ ٹھہرا دیا، حمل کے زمانے میں صحبت مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے اور مجھے یا بیوی کو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو غرض ہے کہ ایک نہیں درجنوں مسائل کھڑے ہوں گے، اس کی بنا پر شریعت نے بہت حکمت سے اس کو منع کیا ہے کہ ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر ایک وقت میں نہیں کر سکتی۔ اب تسلیمہ نسرین جیسی عورتیں کہہ رہی ہیں جیسے کہ اسلام میں اجازت ہے 4 بیوی رکھنے کی، تو عورت کو بھی اجازت ملنی چاہیے 4 شوہر رکھنے کی، تو ہم کہیں گے بھئی آپ کر لو 4 شوہر، کون منع کر رہا ہے؟ آپ رکھیں 4 شوہر، ہم آپ کو مبارکباد دیں گے، جب آپ دوسرا شوہر رکھیں گی دوبارہ مبارکباد دیں گے۔ تو آپ تسلیمہ نسرین کو یہ 4 شوہر اس سے زائد شوہر مبارک ہوں، یہ بے غیرتی اور یہ دیوسی اور یہ بے حیائی انہیں مبارک ہو۔ اسلام اس طرح کی بے حیائی کی اجازت نہیں دے سکتا۔